اسلام میں قتل ہے، لیکن غیر مسلم اپنے مذہب چھوڑنے والے کو قتل کرنے کا کیا حق نہیں رکھتے؟ قاضی حضرات، بہت سے سوالوں کا آپ کا مجھ پہ حق ہے، اور انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کے تجسس کی ہر ساتھ میرے لیے قیمتی ہے. And I am bound to answer all the inquiry you have in your minds. مگر آج ایک المیہ یہ واقعہ ہوا تھا کہ رات مجھے شدید بخار اور اس کی وجہ سے صبح میں آنے بھی نہیں تھا. آپ کی محبتوں نے مجھے یہاں تک تو پہنچا دیا. یہاں سے رخصت کسی اور عالم میں نہ کیجیے. اور یہ جو آپ نے پوچھا کہ محبت عطاس سکھاتی ہے، لباس اور ظاہری صورت میں رسول رحمت کی اطاعت ماڈرن دور میں ضروری ہے کہ نہیں. خاتم حضرات، بات تو یہ بالکل درست ہے، مگر اس زمانے میں کوئی لباس اور کوئی ظاہری صورت قائم ہی نہیں تھی. اہل عرب بذات ہی نہ کوئی لباس جو ان کے پاس سوائے کمامے کے اور اس پہ وہ جو سربند باندھتے تھے، باقی تمام لباس جو ہے یہ غیر ممالک سے آتا تھا. بلکہ تملک اور تملک کا ایک نشان زیادہ لباس کا ہونا تھا. اسی لیے اگر آپ ایک حدیث لمبے پانچوں کے گرنے پر دیکھیں گے تو اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ جب سرداران عرب چلتے تھے تو ایرانی امراء کی طرح ان کے پیچھے، اس کو ٹرین کہتے ہیں، ٹرین، وہ پیچھے جو لباس ہوتا ہے جسے غلام بچے اٹھایا کرتے تھے. تو اگر غور کیا جائے تو عرب معاشرے میں اس وقت تمام تر لباس جو ہے اس وقت کے زیادہ متمدن ملکوں کا رائج تھا. البتہ زمانہ آخر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایرانی پائجامہ دکھایا، وہ ایسے ہی جیسے آج آپ دیکھو گے کہ یہ بیگیز آ رہی ہیں امریکہ سے، تو یہ ایران کا ہی فیشن ہے جو ہوتا یورپی امریکی ممالک میں گیا، کہ جس کے پانچے بھی بند ہوتے ہیں اور اوپر سے بھی بند ہوتا ہے وہ. تو جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تو آپ نے فرمایا کیا اچھی پردے کی چیز ہے، مگر پہنا نہیں، یا اس وقت شاید موقع نہیں بنا. تو ایز اے فیکٹ اگر آپ یہ کہنا چاہو کہ عرب کا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا لباس تھا یا کون سا لباس پہنا انہوں نے اور کون سا نہیں، تو آپ کو متعدد ایسی صورتیں ملیں گی جو آپ شاید موجود نہیں ہو سکتی. تہمت بھی باندھا آپ نے، یعنی سر ننگے بھی رہے، سروں پہ انہوں نے ڈھانپا بھی اس کو، اور چادریں بھی پہنی، پیوند بھی لگے، قیمتی ترین جو ہے یمنی چادریں بھی آپ نے پہنی. تو بقول امامان اہل سنت کے یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیشن مستقل تھا لباس کا، ایسا نہیں تھا. بلکہ جو بھی اس وقت کی سوسائٹی میں، البتہ ریشمی لباس سے پرہیز کیا، بلکہ ایک دفعہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا تو رسول حضرت عمر نے کہا کہ آپ تو منع فرماتے ہیں مرد کے ریشمی لباس پہننے سے. فرمایا میں نے یہ تھوڑی کہا کہ پہنو، اس کے بیس کو، اس کے پیسے لے. مگر اس کے ساتھ ساتھ غلامان محمد نے یہ احکام کیسے سمجھے، اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا چلوں کہ ایلیا یعنی بیت المقدس کی فتح کے وقت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سادہ سے لباس میں اونٹ پہ سوار غلام کے ساتھ جب پہنچے تو جب سرداران قریش ان کے استقبال کو آئے تو وہ ریشمی عبائیں پہنے اور بڑا ہی قیمتی لباس زیب تن. تو حضرت عمر نے بہت برا منایا، حرام و حلال میں نہیں گئے، برا منایا اور کہا کہ بہت جلد تم نے طریق عجب اختیار کر دی.
فرمایا خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن الجراح، یہ سارے کمانڈرز جو تھے ریشمی لباسیں پہنے ہوئے آئے تو آپ نے فرمایا کہ بہت جلد تم نے طریق عجم اختیار کر لی۔ تو حضرت خالد نے آبا کھولی، نیچے ہتھیار بندھے ہوئے تھے، چاق و چوبند اپنے فوجی لباس میں تھے۔ کہا کہ امیر المومنین ہم اپنے فرض سے غافل نہیں ہیں۔ اس پر حضرت عمر فاروق خاموش ہے۔ اگر آپ اس مثال کو دیکھو تو آپ کو واضح طور پہ پتہ لگتا ہے کہ لباس ریشمی ہو یا کھدر کا، اچھا ہو یا برا، کیسا بھی ہو، تنگ ہو کشادہ، اگر آپ اپنے فرض سے غافل نہیں ہو تو کوئی حاصل نہیں۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے، یہی اصحاب رسول نے سمجھا، اسی وجہ سے امیر المومنین نے مردوں کے ریشمی لباس پہ اعتراض بھی نہیں کیا، اور اعتراض بھی یہ کیا کہ تم غیر قوموں کے انداز سے، جو آج بھی یہ کہا جائے کہ تم غیر قوموں کے انداز سے، مگر اگر غیر قوموں کے لباس میں آپ کے سینے میں مسلمان کا دل دھڑکتا ہے، کوئی حد نہیں۔ بلکہ بعض اوقات پوری دنیا پہ ایک ایسی ہم آہنگی ہوتی ہے جس کی تاریخ کے ہم گواہ نہیں ہوتے۔ مثلاً پینٹ مسلمانوں نے انگریزوں کو دی، ٹائی مسلمانوں نے دی، اب چونکہ مدتیں گزر گئی ہم انہیں واپس ہی لے سکتے، مگر جو ٹائی لگاتا اس کو آپ مجرم گنتے ہو، جو پینٹ پہنتا اس کو آپ مجرم گنتے ہو۔ پینٹ اسی ایرانی پاجامے کی نقل ہے جو شروع میں اہل ایران پہنا کرتے تھے، پھر اہل عرب پہنا کرتے تھے۔ اور ٹائی جو ہے غرناطہ محمود اور شاہ سوار جب جنگ کے لیے نکلتے تو اپنی خواتین سے رومال مانگتے تھے، جس کے لیے لڑتے، ان کی عزت کے لیے لڑنے نکلتے تو ان سے ایک رومال مانگتے، وہ رومال اپنے گلے میں باندھ کے ٹائی باندھ لیا کرتے تاکہ گر نہ جائے۔ اور پھر شاہ سواری کے کارنامے سر انجام، جب جنگ جیت کے واپس آتے تو وہی ٹائی کھول کے اپنی بیگم کو دیتے اور کہتے کہ ہم نے آپ کے اس رومال کا حق ادا کیا۔ عیسائی چونکہ نئی نئی شیولرک شجاعانہ ٹریڈیشنز شروع ہو رہی تھی تو ان کو نائٹ آف دی ہاسپٹلرز اور ٹیمپلرز نے جب دیکھا کہ مسلمان اپنی بیویوں کی اتنی قدر کرتے ہیں کہ ان سے داد لے کے نکلتے ہیں جنگ کی یا ٹائی لے کے نکل، انہوں نے بھی ٹائیاں لگانی شروع کی، اور یہ ٹائی یورپ کے پاس رہ گئی، ہمارے پاس مور شاہ سواروں کی یہ رسم ختم ہو گئی، بلکہ اب جو کوئی پہنتا بھی ہے تو اسے کہتے ہیں صلیب کا نشان۔ دوسرا سوال ہے کہ اسلامی دن کا آغاز غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے، لیکن پہلی نماز جو ہے یہ آپ کو کس نے کہا کہ اسلامی دن کا آغاز جو ہے؟ اس کا بالکل یہ ہے، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وعشیا وحین تظہرون۔ قرآن حکیم میں نمازوں کے یہ 4 اوقات بالکل علیحدہ کیے گئے ہیں، اور قرآن نے فجر کو باعث فخر قرار دیا ہے کہ میں رات اور دن کا پھاڑنے والا ہوں، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اور دن اور رات کا تفریق اللہ کے بڑے مظاہرات میں سے ہے۔ کفر و ایمان کی تفریق اور دن اور رات کی تفریق جو ہے اللہ کے نزدیک بڑے مظاہرات میں سے ہے۔ مغرب کے بعد قطعاً اسلامی دن شروع نہیں ہوتا، آپ کو کسی نے غلط فہمی میں ڈال دی، بلکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جب سے یہ آپ کا انگریزی سن شروع نہیں ہوا تھا، دن کے دوپہر 12 بجے تک دن چینج ہو جاتا ہے۔ اور ابھی بھی ہمارے پاس ایک حدیث موجود ہے کہ جو تسبیح آپ رات کو نہ کر سکو دن کے 12 بجے تک اگر پوری کر لو تو اسی دن میں شمار کی۔ اس لیے اوقات کے، اور یہ اوقات مستقل بھی نہیں، اگر آپ یہ کہو کہ یہ اوقات مستقل ہے، رات کو 12 بجے اگر دن کا شروع کرنا دوسرے دن کا، یہ مستقل نہیں ہے، یہ انسانوں نے اپنی سہولت کے لیے ایک کیلنڈر بنا رکھا،
اگر آپ نہیں چاہتے تو نہ چاہو. باقی رہی 2 نماز، اللہ تعالیٰ نے مغرب کو مغرب پہ ختم کر دیا، دن کو مغرب پہ ختم کر دیا. آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ یہ حدیث کہ خدا وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے. اگر ہم دن کی نمازوں کا اندازہ کریں تو عشاء ان میں بالکل نہیں آتی، کیونکہ عشاء کا علیحدہ وتر ہے اور دن کی نمازیں مغرب سے وتر ہوتی. اس لیے خدا مغرب تک دن کو بالکل ختم کرتا اور پھر رات طلوع ہوتی. مگر اگلے دن کا اجراء دن اور رات کے طلوع غروب کا نہیں ہے، بلکہ جو سسٹم آپ مان رہے ہو اس وقت، آپ کو سکہ رائے کے وقت ماننے سے کوئی حرج نہیں ہوتا. یہ ہماری ضدوں کی باتیں نہیں ہیں. جو چیز اس وقت ساری دنیا کے لیے باعث سہولت ہے، ہمارے پاس بھی باعث سہولت ہے. اگر مسلم دنیا کا کیلنڈر قمری ہوتا اور ہم بھی اس کے کارآمد ہوتے تو یورپ کو ادھر آتے ہوئے کیلنڈر بدلنا پڑتا. کیونکہ ہمارا کوئی مستقل سسٹم نہیں ہے، نہ ہم اس کو فالو کرتے ہیں. اس لیے پوری دنیا پہ جو وقت ہے، نہ میرا نہ آپ کا، وہ سوئٹزرلینڈ کا وقت ہے جو وہاں گھڑیال لگا ہوا ہے، اس کا وقت ہے. وہ نہ میرا ہے نہ آپ کا. وہاں جو کلاک پڑا ہوا ہے اس کے توسط سے ساری دنیا کی گھڑی درست ہے. اب یہ مرتد کی سزا اسلام میں قتل ہے، لیکن غیر مسلم اپنا مذہب چھوڑنے والے کو قتل کرنے کا حق نہیں رکھتے. یہ آپ کو کس نے کہا نہیں رکھتے؟ وہ لوگ غیر مسلم تو اپنے اندر کسی کو مذہب بدلنے کا حق ہی نہیں دیتا. اسپین میں یورپ ایک آرگنائزیشن مذہبی شروع ہوئی تھی جس کا نام انکویزیشن تھا، انکوائری. اسپین کے تمام مسلمانوں کو 3 چوائس دیے گئے تھے: مذہب بدل لو، ملک چھوڑ دو، قتل ہو. بہت سے قتل ہوئے، بہت سے ملک چھوڑ گئے اور اسلام اسپین میں ختم ہو گیا. آج تک جہاں یورپی اقوام موجود ہیں وہ اس طرح ٹالرنس نہیں شو کرتی جیسے مسلمانوں نے شو کیا، بلکہ جب بھی کوئی بڑا المیہ درپیش ہوا، رشنز نے اپنی مملکت میں مسلمانوں کو حد الوسع ختم کرنے کی کوشش کی. اسی طرح کرسچنز نے اپنی مملکت میں مسلمانوں کو مکمل ختم کرنے کی کوشش کی. صرف اسلام ایسا مذہب ہے جہاں دوسرے مذاہب قائم رہے اور آج تک قائم رہ رہے ہیں. باقی مرتد کی سزا کیوں کر رہا ہوں یہ آپ کو سوچنا کہ مرتد وہ ہے جس نے اسلام قبول کیا، سوچا سمجھا اور اسلام چھوڑ دیا. یہ ہے وہ مرتد جسے آپ کہتے ہو جس نے رد کیا. اس سے پہلے قرآن حکیم قرآن نے مثال دے بیٹھا ہے کہ بدترین منافق وہ یہودی ہیں جو دن کو مذہب میں داخل ہوتے اور رات چھوڑ جاتے ہیں. بھلا کیوں؟ سب سے خوفناک حربہ یہ ہوتا ہے کہ میں کسی پارٹی میں داخل ہو جاؤں، 4 دن رہوں اور واپس آ کے کہوں میں نے تو اندر سے جا کے دیکھا، یہ تو بیکار لوگ ہیں. اس کی آرگومنٹ زیادہ پاورفل نہ ہوگی. تو بہت سے مکر و فریب والے ہندو اسلام کو اسی خاطر یہودی اس لیے اختیار کرتے تھے کہ سازش کے تحت جب باہر آتے تھے تو کہتے تھے دیکھو ہم تو مسلمان ہوئے تھے، ہماری تو خواہش تھی اس مذہب کو، یہ تو جھوٹا مذہب ہے، یہ تو بالکل فراڈ ہے میرا، اس لیے ہم چھوڑ کے واپس آئے. اور یہ بڑی مؤثر اور خوفناک حربہ تھا اسلام کے خلاف. اللہ نے اس کا تدارک کیا اور کہا کہ ان میں سے ایسے منافق یہودی ہیں جو دن کو مذہب میں داخل ہوتے ہیں اور شام کو چھوڑ جاتے ہیں. ان کی سزا اللہ نے قتل رکھی ہے کہ جو مذہب کو جائز اسی لیے کرتے ہیں کہ مذہب میں معاملے میں دھوکہ دے. یہ 5th کالمسٹ ریلیجنسٹ ہوتے ہیں. 5th کالمسٹ آج جیسے کولڈ وار میں
بے شمار لوگ کامونسٹ اس لیے بن گئے کہ کامونزم کے اندر جا کے اطلاع لیں، اور بے شمار کامونسٹ جو ہیں وہ یورپین ورلڈ میں اس لیے گھس گئے کہ وہاں کی اطلاع دیں۔ یہ مذہبی گھس بیٹھ ہے جو کسی مذہب کو اس لیے جوائن کرتے ہیں کہ وہ اپنے مسلک پر بڑی مضبوطی سے قائم ہوتے ہیں۔ اس لیے اس رد کی سزا دنیا میں ہر جگہ قتل ہے، صرف اسلام میں نہیں۔ ہاں، جو سوچ سمجھ کے اسلام قبول کرتا ہے، اللہ کو یہ پورا پورا یقین ہے اپنی ججمنٹ پہ کہ وہ کبھی رد اسلام نہیں کرے۔ بدل آف ٹیکس سر، یہ کویسچن خواتین کی طرف سے ہے، اور اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ بھی ہے کہ سر سوالوں کے مختصر جو جوابات ہیں وہ دیں تاکہ ہم جو ہے وہ کافی آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ سوال یہ ہے کہ پردہ کیا ہے، اور نقاب کر کے باہر نکلنا پردہ ہے یا کچھ اور ہے؟ اسلام میں بتائیں کہ پردہ کیا ہے۔ پردہ تو بھائی بڑا سادہ سا ہے۔ نقاب تو پردے میں بڑی مشکل سے ہی شامل ہوتی ہے، کیونکہ مسلمان عورتیں اس کھیتوں میں کام کرتی تھیں، مزدوریاں کرتی تھیں، ورکنگ وومن تھی مدینہ میں۔ پردہ وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہوا ہے، اور پردہ شناخت۔ اگر آپ یہ کہو کہ پردے سے کسی مسلمان عورت کا کردار بدل جاتا ہے تو یہ غلط۔ پردہ حفاظتی حصار ہے اور شناخت۔ بنو قریظہ میں جب ایک مسلمان عورت کام کاج کے لیے گئی اور ایک یہودی نے اس کی عزت پہ ہاتھ ڈال دیا تو ایک مسلمان قریب کھڑا تھا، اس نے سنا، اس نے اس یہودی کو قتل کر دیا۔ پھر یہودی آگے بڑھے، انہوں نے مسلمان کو شہید کر دیا۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی اور آپ مجاہدین لے کے وہاں پہنچے تو یہودیوں نے عذر یہ کیا کہ ہمیں کیا پتا کہ یہ مسلمان ہے، یعنی ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ مسلمان عورت ہے، اس کا لباس، اس کا انداز، اس کا تمام طرز تو ہماری طرح ہی تھا۔ How could we know she was a Muslim or not؟ تو خادم حضرات اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ جو پردے کی آیات اتاری، یعنی سر ڈھانپنا اور گریبان ڈھانپنا، یہی علامت ہے مسلمان عورت کے پردے کی، اور اسی سے وہ پہچانی جاتی ہے کہ وہ مسلمان عورت ہے۔ باقی آپ نقاب میں کیا جدتیں کرتے ہو یہ آپ کا وصف ہے، عورتیں ہیں فیشن کے لیے۔ مگر ایک منٹ، آپ کہتے ہو میں لمبے جواب دیتا ہوں، میں یہ چاہتا یہ ہوں کہ ہر جواب مکمل۔ جی سر۔ ایک امریکن عورت نے ورجینیا میں مجھ سے کوشچن کیا کہ میں جس ماحول میں رہتی ہوں بڑا مہذب ہے، بڑے شریف لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، تو پھر کیا ضروری ہے کہ میں پردہ کروں؟ ڈاکٹر تھی وہ، میں کہا ڈاکٹر اٹ از یور چوائس، خدا نے حکم دے دیا ہے، اٹ از یور چوائس، تم اللہ کا حکم ماننا چاہتے ہو نہیں مانتے ہو۔ مگر ایک فرق مجھے بھی لگتا ہے، وہ فرق یہ ہے کہ اگر تم باقی لیڈیز کے ساتھ دور کھڑی ہوگی اور میں دور سے آؤں گا تو مجھے تم علیحدہ نہیں لگو گی، مجھے تم کرسچن ہی لگو گی یا کوئی اور قوم کی لگو گی، مگر اگر تم نے حجاب پہنا ہوا ہے تو مجھے تم مسلمان لگو گی، اور میں دور سے پہچان جاؤں گا کہ یہ مسلمان عورت ہے۔ حجاب سے مراد وہ حجاب اگر تمہارا گریبان ڈھپا ہوا ہے اور اگر تمہارا سر ڈھانپا ہوا ہے تو میں سمجھوں گا یہ مسلمان ہے۔ اس واقعے کی تصدیق پھر امریکہ میں ہی ایک ہوٹل میں حبشیوں نے ڈاکہ مارا، سب کو گرفتار کیا، ان میں ایک عورت اسی طرح حجاب میں کھڑی گئی، وہ اس کے پاس کہ سسٹر یو بی ون آن ون سائڈ، یو مسلم یو بی آن ون سائڈ، یو وانٹ ڈو اینی تھنگ، یعنی حجاب سے انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان، اس کو کہا تم ایک طرف ہو جائے، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے، اور باقی لوٹ مار کے چلتے۔ ڈاکو مسلمان حیا کر۔ سر آگے کویسچن ہے کہ معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے کہ حروف مقطعات کا علم اللہ ہی جانتا ہے۔ سنا ہے آپ حروف مقطعات کے معنی و مطالب میں تباہ آزمائی کر رہے ہیں، خلفائے راشدین اور اسلاف امت نے ان کے بارے وضاحتیں نہیں فرمائی، کیا یہ مسلم امت کے دکھ کا مداوع ہے یا کوئی سائنسی علم ہے یا ایٹم بم ہے جس سے عالم کفر لرزہ براندام ہوگا؟ بہت خوبصورت بڑی مناسب بات کی، پہلی بات ذرا غلط کی۔
بھائی بات تو یہ ہے کہ ہر چیز کا علم اللہ ہی کو ہے، اور اگر اللہ کسی کو عطا کر دے تو آپ اس سے زبردستی کرو گے؟ تو دین تو سب اللہ کی ہے. یہ تو کسی کا کوئی دعویٰ مناسب نہیں ہے کہ یہ میرا علم ہے یا میں نے اسے حاصل کیا ہے. زندگی ادھار، سانس ادھار، حرکات ادھار، عمل ادھار، سارا کچھ ہی اللہ کی طرف سے ڈکٹیٹڈ ہے. تو اگر میرے پاس کوئی تھوڑی بہت شناخت ان حروف کی موجود ہے تو وہ میری تو نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی عطا کرتا. باقی یہ کہ ان پر توا آزمائی ہر دور میں ہوتی رہی. بڑے بڑے اساتذہ نے اس پہ زور مارا، حتیٰ کہ بڑے بڑے اساتذہ نے دعویٰ کیا، معاف کرنا جھوٹا دعویٰ کیا کہ ہمیں یہ آتا ہے. بڑے بڑے اساتذہ نے یہ دعویٰ کیا اور جھوٹا دعویٰ کیا. ایک آدمی کے دعوے میں تھوڑا سا وزن تھا، جسے شیخ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ ہمیں حروف مقطعات کا کچھ علم عطا ہوا، مگر کیونکہ وہ اتنا مغلق اور مشکل ہے کہ اگر اس کی ایک مثال بھی آپ کو دے دی جائے تو یہ بڑا مشکل عمل ہے کہ آپ اس کو سمجھ سکیں. حاضرین و حضرات، مجھے ایک تردد ہے کہ کیا سارا قرآن ہمارے سمجھنے کے لیے نہیں ہے. مجھے یہ دشواری لگتی ہے کہ سارا قرآن ہمارے سمجھنے کے لیے نہیں ہے. کیا ہم اس طرح قرآن پڑھیں گے کہ کچھ کو ایسا جانیں گے کہ ان سے ہمارا واسطہ ہی کوئی نہیں ہے. تو جب میں عمر میں تھا، حضرت یعنی موسیٰ کو بارے میں اللہ نے کہا کہ جب یہ 40 برس کا ہوا، یعنی زور کی عمر کو پہنچا، تو ابھی میں زور کو بھی نہیں پہنچا تو یہ تجسس مجھے کھایا جا رہا تھا کہ بار بار پڑھنے کے باوجود اگر ان اسماء کا کوئی مطلب نہیں، کوئی منطقی مطلب نہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی کچھ آیتوں کی بنیاد کسی اہل علم پر نہیں ہو. یہ نہیں کہ پہلے اہل علم نے حضرت ابن عباس نے اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالی تھی کہ یہ صفات الہی کو پریزنٹ کرتی ہیں، مگر مجھے وہ ظاہر ہے کہ ایک چھوٹی سی آپ وضاحت سے تو قائل نہیں ہو سکتے. پھر میں بار بار اللہ سے درخواست کرتا رہا اور اس قادر مطلق نے ایک اسکیم اتاری، ایک اسکیم کہ یہ اس طرح ہو سکتا، اس طرح ہو سکتا جیسے تمام کائنات کی ہم پرائیورٹیز اور کیٹیگریز متعین کرتے ہیں، یہ اسماء بھی پوری کائنات کی کیٹیگریز متعین کرتے ہیں. اب آپ کو اس کا پس منظر معمولی سا بتاتا ہوں. بہت بڑی بحث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہ نے پوچھا حضرت عمر نے حضرت علی سے پوچھا کہ یا علی، یہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بڑے متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں مگر ہمارے دل ان کو نہیں جاتے، اور کچھ لوگ ویسے ہی لفنگے سے اوٹ پٹانگ سے ہوتے ہیں مگر ہمارے دل ان کو بڑے مائل ہوتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا امیر المومنین، یہ مسئلہ تو مجھے بھی درپیش تھا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ آخر یہ کیا مسئلہ ہے. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے جب جنود السماوات پیدا کیے اور ارواح کے لشکر پیدا کیے تو کچھ کی کچھ کے ساتھ محبت ٹھہرا دی اور کچھ کی کچھ کے ساتھ مخالفت ٹھہرا دی. پھر جب وہ زمین کو آئیں گے تو وہ موانست اور وہ مخالفت جاری رہے گی، مگر سوال یہ ہے کہ ہم کیسے سمجھیں گے. تو یہ ان اسماء کی مخالفت ہے جن کے تحت وہ پیدا ہوتے ہیں اور ان اسماء کی موانست ہے جن کے تحت پیدا ہوتے ہیں. یہ پہلا کلو تھا. اس کے بعد رفتہ رفتہ اس علم کو میں نے عجیب و غریب پایا. مگر ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ میں ہمیشہ سے کہتے چلا آیا ہوں، کیونکہ میں نے کسی سے کوئی چیز ادھار نہیں لی. حضور کی شفقت سے یہ حدیث نے مجھے رستہ دکھایا اللہ کے حضور سے، اس لیے میں نہیں کہہ سکتا کہ بائے نہیں اسی صورت میں یہ علم کسی اور کو مل سکتا ہے یا مل چکا ہے، یہ میں نہیں کہہ سکتا. ماشاءاللہ. ایز فار ایز میرے ایز اے ٹیچر
اس کی تعلیم کے لیے، اس کی شناخت کے لیے میں تمام رولز مخلوق کو بتانے کے لیے but the capacity to understand is very very different. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو گروپنگ کرنی پڑے گی. میں آپ کو بتا دوں گا شطرنج کی چاہ کتنے مورے ہوتے ہیں؟ کتنے ہوتے ہیں؟ 32 ہوتے ہیں. کچھ 56 کہہ رہے ہیں. 32 ہوتے. مگر جب یہ موومنٹ ہوتی ہے، موومنٹس، تو یہ 1 بلین سے زیادہ. اسماء ہے 14. اگر آپ غور کریں مشکل کہاں پر ہے؟ اسماء صرف 14. جب ان کی آپس میں انٹر مکسنگ ہوتی ہے تو یہ بلینز اور بلینز میں چوائسز چلے گئے. اس علم میں غلطی نہیں ہوتی، استاد غلطی کرتا. کوئی بندہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، کوئی بندہ شناخت کے مکمل پہلو پر حاوی نہیں ہوتا. اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے ایز اے ٹیچر آئی ڈونٹ ٹیک پرائڈ ان اینی اسپیشلٹی، مگر اس کو میں ایگزیبٹ کرتا ہوں. آپ کہیں گے تو یہاں اس محفل میں کسی شخص کا ایگزیبٹ کر دوں. علم وہ نہیں ہوتا جو چھپ کے خفیہ طور پر رکھا جائے یا تعویذوں میں لپیٹے جائے. علم وہی ہے جو ہر گلی کوچے میں جس کا استعمال ہو، ہر جگہ جس کا استعمال ہو. آپ جہاں بھی کہیں گے میں اس کو ایگزیبٹ کر دوں گا. بٹ اگر آپ یہ کہو کہ اس کے اصول یا اس کے تمام جزیات میں آپ کو بتا سکوں، it will be impossible for me. آپ کی اپنی ایفرٹ ہے کہ آپ کتنی شناخت رولز میں نے بتائے بھی ہیں، بلکہ لاسٹ سالانہ لیکچر میں اب بھی بتا سکتا ہوں. اور بلکہ وہ اگر آپ لیکچر دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی. اس میں بہت سارے اصول میں نے وضاحت سے بیان کیے ہیں. اگر اللہ نے چاہا اور آپ میں سے کوئی ایسا حروف شناس نکلا تو انشاءاللہ تعالیٰ مستقبل میں اسے یہ بھی علم حاصل ہوگا. بنڈل آف تھینکس. سامعین عرض کرتا چلوں کہ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کی بکس مقدمۃ القرآن، کشت زربار پس حجاب، بس تو کشاد اٹھتے ہیں حجاب آخر، اور دیگر جو جتنی آپ کی کتب ہیں وہ اسٹال پر ہیں، اور اس کے بعد آپ یہ ساری چیزیں ان میں لکھی ہوئی ہیں. بہرحال جتنے سوالات ایزیلی کیے جا سکتے ہیں ہم عرض کر رہے ہیں. کویسچن ہے سر نیکسٹ کہ گفتگو کا عنوان تھا اسلام اور 21ویں صدی مستقبل کے بارے میں، جبکہ آپ کی اسپیچ جو تھی وہ ماضی پر مبنی تھی. اس بارے میں پلیز. ایسا تو نہیں تھا. میں نے آپ سے کہا کہ انسان نہیں بدلا. انسان جو پہلی صدی میں تھا اب بھی ویسا. اسلام جو قبل از مسیح تھا انسان، وہ بھی اب بھی انسان. تو 21ویں یا 20ویں صدی اس کو فرق نہیں ڈالا. تہذیبوں کے تصادم سے فرق نہیں ڈالا. سوال تو یہ ہے کہ آپ کیوں حکمران تھے، کن عادات کی وجہ سے؟ اگر خوار ہیں تو کیوں ہیں؟ ان کی وجہ سے. یہ وہ باطنی چینجز ہیں جو ہم میں آنی چاہیے. فار ایگزامپل ہمارا صرف زمینی حقائق کی بات کر، میں نہیں کر سکتا. مجھے آسمانی حقائق کی بات کر. مجھے یقین نہیں آتا جب میں یہ واقعات پڑھتا ہوں. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ ہم جنگ حنین کے لیے نکلے. ہمارے پاس ایک اونٹ تھا، ہم 7 تھے، ایک اونٹ، باری باری اس پہ سواری کرتے. ہمارے پاس 2 نیزیں، 2 تلواریں تھیں، باقی ہم نے بانسوں پہ لوہے کی چپکڑیاں ٹھوک رکھی، اور پیدل چلتے چلتے ہمارے پاؤں جھلس گئے. پھر ہم نے اپنے گریبان اتارے اور پاؤں پہ ہم نے بال دیے. اس طرح ہم حنین کی جنگ میں داخل. یہ زمینی حقائق تھے. اب آپ خود سوچئے کہ ان پہ ہمیں یقین ہے. بغیر دلیل. ہاں شکر ہے ایک معمولی سی طبقے نے، مسلمانوں کے ایک چھوٹے سے گروہ نے کل ابھی حزب اللہ نے اسرائیل کا غرور توڑا تو مسلمانوں کو تھوڑا حوصلہ تو ہوا نا کہ ہم زمینی آسمانی حقائق والے لوگ بھی زمینی حقائق کو بدل رہے. یہ تھوڑا سا ابھی افغانستان میں اگلے برس تک جب امریکہ بچ کے نہیں جا سکتا. افغانستان کی تاریخ انشاءاللہ نیٹو بھی نہیں بچ سکتا. یہ تاریخ میں نہیں. لوگ تاریخ سے سبق نہیں لیتے.
ایک ایک مرے گا. मरेगा जरूर मरेगा. یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کے پاس اڑنے کے یا بچ نکلنے کے آلات اس وقت موجود ہے. پہلی فوجوں کے پاس نہیں ہے, ان کے پاس ہیں, مگر یہ وقت نہیں پا سکیں گے. بات nobody is going to run away from the east. سلطان صلاح الدین کو جب رچرڈ شاہ دل نے کہا تھا دیکھا میرے ساتھ کتنے بادشاہ کتنی طاقت ہے, تو سلطان صلاح الدین نے کہا تھا ان سب کو دفنانے کے لیے ایشیا میں بڑی جگہ موجود ہے. سمجھے, وہی تاریخ اب بھی لکھی جا رہی. ایک فوجی جنرل سے میں نے پوچھا تم امریکہ سے ڈرتے ہو؟ کہتے پہلے ڈرتے تھے اب نہیں ڈرتے. میں نے کہا اب کیوں نہیں ڈرتے؟ کہتے اب امریکہ ہمارے چنگل میں ہو, اب مڈل ایسٹ میں بیٹھا ہو, عراق میں بیٹھا ہو, اب 7,000 دور میزائل نہیں مارنے پڑ گئے, ادھر ہی مکشک ہو گئے. تو قاریوں حضرات, یہ بے بسی کا جو عالم آپ فیل کر رہے ہو اتنی بڑی بے بسی نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں. یہ حکمران جو ہے ایک ٹولہ جاتا ہے امریکہ کے آشیرواد کے لیے, دوسرا جاتا ہے, تیسرا جاتا ہے. شاید کبھی میں نے گجرات میں کہا تھا کہ گرمی ختم نہ ہوگی اور کوئی بڑی چینج آ چکی. Within 4 to 6 months, next, maybe it is announced this month that چینج بہت بڑی آ جائے, مگر وہ چینج بھی انہی کی مرضی سے ہے. جو آ رہی ہے وہ چینج بھی انہی کی مرضی سے ہے. کب ہم اقوام غیر کے تسلط سے آزاد ہوں گے, کب ہم اپنا قبلہ درست فرمائیں گے, اور قبلہ درست کرنا بڑا خدا کو بولنا. خواجہ امیر خسرو خواجہ نظام کی حویلی میں داخل ہوئے, دیکھا مرشد گرامی کی ٹوپی ذرا ٹیڑھی, آپ نے بھی ٹوپی ٹیڑھی کر لی. باہر نکلے کہ دیکھا آج تو خواجہ خسرو کی ٹوپی ٹیڑھی ہے, اس نے بھی ٹوپی ٹیڑھی کر لی. ہوتے ہوتے سارے شہر نے ٹوپیاں ٹیڑھی کر. کسی عقل مند کو سوجھی یہ کیا رواج چل نکلا ہے ٹوپیاں ٹیڑھی کر. ان کا پوچھو تو صحیح ٹوپیاں کیوں ٹیڑھی ہوئی. پھر چلتے چلتے خسرو تک آئے, بھائی میاں تو نے کیوں ٹوپی ٹیڑھی کی تھی؟ اس نے کہا من قبلہ راست کردم بر طرف کج کلا ہے, میں نے تو قبلہ مرشد سے درست کیا. بات یہ ہے کہ ہمیں قبلہ درست کرنے کی بہت ضرورت ہے. علماء اسلام کا رویہ بڑا غلط ہے. وہ جو اقبال نے کہا تھا وہ بات درست نہیں. افغانستان کا ملا جہادی ہے اور پاکستان کا ملا فسادی, یہ اقبال کا قول. اگر یہ چاہتے تو بڑی پہلے تبدیلی آ سکتی, بہت پہلے, مگر آپ گلہ نہیں کر سکتے. گورنمنٹ کے ساتھ اتحاد کرنا ان کی فضیلت عالیہ کا ایک منصب ہے, وہ ابھی تک جاری ہے. اگر ہم چینج چاہتے تو ہم چینج کر سکتے. آپ کو گلہ ضرور ہے لوگوں سے, مگر اس گلے کے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. You have not changed at all. ہم میں سے بدترین اور کمعقل لوگ حکمران ہیں. یہ ہماری قوم کی, ہماری وجہ سے, ان کی وجہ سے. We are responsible for choosing, for making these choices. We are responsible. جب تک یہ لوگ الیکٹ ہوتے رہیں گے آپ کے گلے کا کوئی حق آپ کے ساتھ محفوظ نہیں ہے. آپ دعا کرو, مجھے پتا ہے کہ آپ قیادت سے مایوس ہو, مگر کچھ عرصے تک انشاءاللہ آپ کو اچھی قیادت مل جائے, ضرور ملے گی. اب تیسرا انقلاب ہوا, 2 دفعہ مسلمان نکلے, ایک دفعہ سچ ہوا, ایک دفعہ دھوکہ ہو گیا. تیسری دفعہ نکلیں گے تو اسلام آئے گا. عوام نکلیں گے, نہ وہ ملا کا اسلام ہوگا, نہ وہ کسی امریکن نائزڈ اسلام ہوگا, وہ صاف ستھرا جا غریب اور فقیر مسلمانوں کا اسلام ہوگا, کمزور مسلمانوں کا اسلام ہوگا, توبہ کرنے والوں کا مسلمان ہوگا, اللہ سے محبت رکھنے والوں کا اسلام ہوگا. اور پھر آپ کا وقت ہے, جو چاہے کرو, بڑا وقت ہے, بڑا. حضرت ابو نعیم بن حماد نے حمادی میں لکھا کہ پاکستان یعنی ہند کے مسلمانوں پر وہ وقت آئے گا کہ پہلے ان سے ہندو جنگ
پہلے یہ اہل کفر ہند کے ساتھ جنگ کریں گے اور اس کے رؤسا اور عمرا کو غلام کریں گے، پھر شام میں مریم کے بیٹے کا ساتھ دیں گے۔ نصیب تو آپ کا بڑا ہے، حکمران بڑے گے۔ بنڈل آف تھینکس سر۔ ایک کویسچن ہے نیکسٹ کہ کراچی سے لے کر خیبر تک عاملوں، نجومیوں، تعویذ فروش اور جن بھوت نکالنے والے کالے اور نوری علم کے ماہرین منموہن سنگھ، بش، بلیئر کو قدموں میں حاضر کیوں نہیں کرتے؟ یہ مافیا چھا چکا ہے، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے اور ان سے کیسے چھٹکارا ممکن ہے؟ بات یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جس میں خدائی تقسیم ہو جائے کفر ہے، اور اللہ نے اسے قرآن حکیم میں کفر کہا ہے۔ اس لیے کہ جب سحر کا ذکر کیا پروردگار عالم نے، وَمَنْ كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، سلیمان نے کفر نہیں کیا، وہ پیغمبر تھا۔ شیاطین نے کفر، شیاطین نے کیا کفر؟ یعلمون الناس السحر، لوگوں کو سحر سکھایا، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہاروت و ماروت کو جادو سکھانے کے لیے اتارا، نہیں۔ وما انزل علی الملائکین ببابل ہاروت و ماروت۔ بات یہ کہ قوم بڑی متمدن تھی بابل و نینوے، ہوا میں ان کے باغ لگے ہوئے، ہوا زمین سے اوپر، ایسی متمدن قوم تھی کہ زر و جواہر سے کھیلتے، پہلے بادشاہ انہی سے جنہوں نے قانون بنائے، اتنے علم والے تھے جیسے آج امریکہ ہو، جیسے یور والا اپنے دعوے کے، تو خدا نے انہیں آزمانا چاہا کہ کیا یہ یقین پر اسی طرح ثابت قدم ہے، یا اگر میں ان کو تھوڑا سا پاور تقسیم کرنے کا غچہ دوں تو یہ کیسے رہے؟ اس لیے ہاروت و ماروت جو اتارے گئے وہ آزمائش کے لیے اتارے، خدا کی بندگی اور تسلیم کے برعکس ان کو پاورز کا جھانسا دیا۔ وما انزل علی الملائکین ببابل ہاروت و ماروت وما یعلمان من احد، وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے، فرشتے جھوٹ نہیں بولتے تھے، پہلے کہہ دیتے تھے انما نحن فتنۃ فلا تکفر، کہ دیکھو ہم کفر ہیں، یہ جادو، یہ سحر، یہ ٹونا ٹوٹکا، یہ سارا کفر ہے، ہم تمہیں وارن کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں طاقت تو ہے نا، کسی کو قابو تو کر سکتے ہیں نا، فلاں کو، اس لیے ہم ضرور سیکھیں گے چاہے یہ کفر ہے یا کہ نہیں۔ فلا تکفر، وہ کہتے ہیں کفر نہ کرنا یہ چیزیں سیکھ کر، وہ کہتے ہم کہتے، اور کیا کہتا ہے اللہ، کیا سکھاتے کیا ہے؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ میاں بیوی میں فرق ڈال دو، تعویذ رکھ دو، کسی جگہ آسیب کی دوا دے دو، کسی کے گلے میں تعویذ ڈال دو، فلاں کو قابو کر لو، کسی کو فلاں مر جائے۔ میں بہت ساری خواتین جو مجھے اصلاح کے لیے آتی ہیں، ان میں کئی بہویں آتی ہیں کہ میری ساس بڑی تنگ ہے، میں کہتا ہوں چلو ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ اسے فوت کر دے۔ نہیں، یہ میں نہیں چاہتا، میں کہ چاہتی تو یہی ہو، اگر یہ جو آپ طویل دھاگا لوگ ہی بجائے خدا کی یاد کے، بجائے انس کے، جب آپ پہ دعا کی اہلیت نہ رہے گی تو یہ سب کا سب بات جاری ہوگا۔ جب میں اپنے بھائی کے خلاف ہوں تو میں اس کے لیے دعا تو کر سکتا، جب اگر مجھے ماں کی بات چکی ہے میں دعا کر سکتا، میں اپنے لیے کر سکتا، باپ کے لیے کر سکتا، ہر برائی کو دور کرنے کے لیے کر سکتا ہوں۔ میرا سینٹر آف انٹیگریٹی بدلتا نہیں ہے، میری عبادات کا رخ بدلتا نہیں، مگر جب میں تعویذ داغوں کو چلا جاؤں گا میں خدا کے سوا کسی اور کو قادر مطلق مان رہا ہوتا ہوں، اور خدا کہتا ہے یہ بے فائدہ علوم ہے، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، ایسی باتیں کیوں سیکھنے کی کوشش جن کا نہ نفع ہے نقصان؟ اگر تم نے مان لیا کہ یہ نقصان پہنچاتے ہیں تو دین سے رخصت ہو، اگر نہیں مانا تو اثر ہی کوئی نہیں ہوگا، قصہ ختم۔ بنڈل آف تھینکس سر۔ یہ کویسچن ہے کہ اسلام میں داڑھی کے متعلق کیا حکم ہے؟ جتنے پیغمبر آئے کوئی بھی بغیر داڑھی کے نہیں تھا، تو
दाढ़ी कितनी होनी चाहिए, कितनी लंबी होनी चाहिए, कितनी छोटी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन है। कुरान हकीम में अल्लाह ने बड़ी वजाहत से कहा है कि जब नमाजों को जाओ तो जीनत करके जाओ। अब देखिए ना, अरब में जिस वक्त इस्लाम आया तो अहले किताब दाढ़ी रखते थे, मुसलमान मुनाते भी थे, नहीं भी रखते हैं। तो फिर हुजूर ने फरमाया कि हमें अहले किताब से मुशाबहत पसंद है, क्योंकि उस वक्त मैच कुफ्र और अहले किताब का था। तो आपने फरमाया कि हमें अहले किताब से मुशाबहत पसंद है। फिर मुसलमान दाढ़ी रखते थे, फिर दाढ़ी पे हंगम रखते बेसूद, किसी ने इधर फैला दी, किसी ने उधर, किसी का चेहरा नजर नहीं आता था, सिर्फ दाढ़ी नजर आती। उस पर अल्लाह ने कहा कि इतनी फजूल और वाहियात दाढ़ियाँ रखने की बजाय अल्लाह ने कुरान हकीम में कहा कि जब नमाजों में आओ ना तो जीनत करके, संवार किया, कंघी करके। बल्कि हुजूर एक गिरामी मर्तबा जितनी पर्टिकुलर थे अपने बालों की या दाढ़ी की जीनत के बारे में कि वो हमेशा सर पर तेल लगाती, तेल के ऊपर फिर एक बारीक कपड़ा रखती और उसके ऊपर अमामा बांध, ताकि तेल से मेरा खराब ना हो जाए अमामा। ही वाज वेरी पर्टिकुलर, इतना नफीस इंसान। यही बात उनका दाढ़ी के मामले में था, मगर मुझे नहीं समझ आती कि ये बेहंगम और बेखरोश दाढ़ियाँ कहाँ से उगा। Honestly, if somebody doesn't look good in beard, मुझे दाढ़ी बहुत पसंद है, मगर मैं अगर दाढ़ी में किसी को बदसूरत देखता हूँ तो मुझे नहीं अच्छा लगता। हर चीज में, मर्द में बाल जो, अब जानवर कोई भी आप देख लो, उसमें किसी की कलगी, किसी के अयाल के बाल, किसी के दूसरे, ये उसके तमरुद की निशानी, उसकी एग्जिबिट्स, उसकी निशानी है। अब अगर वो निशानी जो है आप संभाल के नहीं रखते, अब डिप्रेशन में दाढ़ियां रखेंगे, रिएक्शन में दाढ़ियां रख लेंगे, फिक्सेशन में दाढ़ियां रख लेंगे, ये दाढ़ियां को ज्यादा सूट भी नहीं करती, ये ग्रोही अलामात बन जाती। कोई वक्त था कि हम मर्दे को उसकी दाढ़ी से पहचानते, फिर हमने जमात को दाढ़ी से पहचानना शुरू किया। यानी जब कोई दाढ़ी किसी का सिंबल बन जाए, पहचान बन जाए, ग्रोही पहचान बन जाए, तो उसमें दीन की अलामत नहीं रहती। ये कुरान का हुक्म, इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम, जिन लोगों ने अपने अपने दीन में फर्क किया, वकानू शियन, और वो ग्रोह बन गए। ग्रोह बनने के मतलब उनकी अलामात डेवलप हो गई कि ये अलग ग्रोह है। लस्ता मिनहुम फी शैन, पैगंबर तू इनमें नहीं है, तो नहीं। जुमला जो मुसलमान है, अब देखना ये है कि ये जो मेरे सामने 80% मुसलमान बैठा है, इसको मुसलमान कहा जा सकता है कि नहीं? क्या सिर्फ दाढ़ी वाले को मुसलमान कहा जा सकता है या इनको भी मुसलमान कहा जा सकता है? तो हुजूर गिरामी मर्द सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, फरमाया कि ज़माने आखिर में बनो इफरा की हुकूमत हो, ब्लू आइड लोगों ने। फरमाया साहब ने, या रसूलल्लाह, क्या मुसलमान बहुत कम होंगे? उनको तो ख्याल था हम थोड़े से हैं तो दुनिया पे छा गए। तो पूछा क्या मुसलमान बहुत कम होंगे? फरमाया नहीं, मोरो मलह की तरह। खातिम हज़रात, ये मोरो मलह बगैर दाढ़ी, दाढ़ी वाले थोड़े हैं ना, 1000 में से 20, 50, 100 में जो अल्लाह ने जिसको उम्मत करार दिया वो ये बेदाढ़ी है सर, जिनको कहा ये मोरो मलख की तरह होंगे, करोड़ों में होंगे, अरबा अरब में होंगे। तो फरमाया, साहब ने पूछा, या रसूलल्लाह फिर क्यों शिकस्त खाएंगे? कहा इन पर दुनिया गालिब हो। यही बात है ना आप सब पर, हम पे दुनिया गालिब है ना, इसलिए उम्मत रसूल होने के बावजूद हम हैं उन्हीं की उम्मत। बकौले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेजॉरिटी उनकी उम्मत, स्मॉल पार्टीज आर नॉट हिज उम्मत। और हम पे दुनिया गालिब, हम जिन्हें इंसाफ से, जिन्होंने कल दुनिया को बदलना है, हम
جنہیں خدا نے اپنی امت کہا، ہم جنہیں اللہ اور رسول سے محبت میں مسابقت کرنی ہے، ہم نے اس دنیا کو بدلنا ہے۔ ہم پر ابھی دنیا غالب ہے، امریکہ کے ویزے غالب ہیں۔ جی اور بات جی سر، یہاں لکھا ہوا ہے آیا ہے کہ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ ہمارا سوال بھی سنیے۔ کون سا سوال ہے؟ سوال ہے جی کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن پاک صرف متقی کو ہدایت دیتا ہے، اگر انسان متقی ہو چکا ہو تو مزید کون سی ہدایت قرآن پاک عطا کرتا ہے؟ بہت خوب، بہت اچھا سوال۔ میں ایک آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا کہ سنا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی زائد قرآن، تو اہل بیت کو زیادہ آیات دی گئی؟ فرمایا رب کعبہ کی قسم، ایک ایک لفظ، ایک ایک سطر، ایک ایک جملہ وہی ہے جو تم پڑھتے ہو، مگر یہ کہ ہمیں فہم قرآن زیادہ ہے۔ قرآن فہم کیا چیز ہے؟ فہم تو پیغمبروں میں بھی تقسیم نہیں ہوتا۔ پھر سلیمان نے ایک فیصلہ، داؤد نے ایک فیصلہ دیا، پھر خدا نے کہا تیرا فیصلہ غلط ہے داؤد، سلیمان نے صحیح فیصلہ لیا۔ فَفَحَمْنَا سلیمان، ہم نے سلیمان کو فہم عطا کی۔ پرانی آیات کی وضاحت و تشریح میں بڑے بڑے نام، مقدس نام، میں معذرت خواہ ان تمام عقیدت مندوں سے جنہوں نے بڑے بڑے نام سنے اور جن کو واقعی عقیدت، مگر فہم قرآن بڑا ناقص، بہت ناقص۔ قرآن حکیم میں جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ 2 آیات کا درمیانی فاصلہ 6 بلین سال، 6 ارب سالوں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شیء علیم۔ 2 آیات کا وقت نکالو، دنیاوی لحاظ سے، سائنٹیفک لحاظ سے، یہ 6 دن جو اللہ بتا رہا ہے یہ 6 ارب سال کے برابر ہیں۔ 1 ارب سال برابر ہے 1 دن اللہ کا، اور یہ ریلیٹیو سال ہے، یہ ریلیٹیو ٹائم ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ کے ٹائم ہے، کوئی 50,000 سال کا ایک دن ہے، کوئی 1,000 سال کا، یعنی مختلف چیزوں کی میعاد مقرر کرتے ہوئے اللہ نے بے شمار اوقات تخلیق کیے ہیں جو باقی چیزوں کو منزل تک پہنچاتے ہیں۔ اور وقت کیا چیز ہے؟ الوقت سیف قاطع، کاٹتی ہوئی تلوار ہے، چیزوں کو علیحدہ کرتی ہے، زمانوں کو علیحدہ کرتی ہے، زمینوں کو علیحدہ کرتی ہے۔ اللہ اس میں جبار سے حکومت کرتا ہے۔ جبار کا مطلب جبر کرنے والا نہیں، جبار کا مطلب ہے جوڑنے والا، جوڑنے والا۔ اللہ کے پاس 2 بڑی چیزیں ہیں جو اس نے زمین میں جوڑ لی، ایک زمانہ ہے، ایک مقام ہے۔ ایک زمان ہے، ایک مقام ہے۔ آج اس مقام پر اللہ نے اس وقت کو نہ جوڑا ہوتا ہم آپ بیٹھ نہیں سکتے، باوجود خواہش کے، باوجود پورے ارادے کے۔ اگر خدا نے یہ زمانہ اس زمین پہ نہ جوڑا ہوتا میں آپ نہیں مل سکتے۔ تو یہ اتنا مضبوط سسٹم، اس کو ڈٹرمنزم کہتے ہیں۔ اللہ نے ہر چیز ڈٹرمنسٹک اینڈ سے کریٹ کی ہے۔ اگر زمانہ زمین کی حدود سے نکل جائے تو قیامت ہے، اگر زمین زمانے سے انحراف کر جائے تو قیامت ہے۔ اور خدا کریم نے اشارہ کیا کہ یہ زمین و آسمان ٹل نہیں سکتے، اور اگر یہ ٹل جائیں تو ہمارے سوا ان کو روک نہیں پڑ سکتے۔ اتنا مضبوط نظام ہے۔ اب اس نظام کے تحت اب پھر ذرا اس آیت کو پڑھنا، اسی زمان و مکان کے تحت الف لام میم۔ افسوس یہ ہے کہ سوال میں عادت نہیں آئی کہ سوال کیا رہا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب۔ اس کا مطلب یہ ہے خدا انویٹیشن دے رہا ہے، خدا انویٹیشن دے رہا ہے امریکن اسکیپٹک کو،
انگریز اسکیپٹک کو, مسلمانی سیکولرسٹ کو, دعوے دار جو ہیں عقل کے, رسل کو, وٹ کانسٹائن کو دعوت دے رہا ہے, پروفیسر وائٹ ہیڈ کو انوائٹ کر رہا ہے, نیٹشے اور فشتے کو انوائٹ کر رہا ہے کہ آؤ تو ذرا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کتاب میں کوئی شک نہیں. You are skeptics, philosophers, you are thinkers, آؤ اس کتاب میں شک نکال دو, غلطی نکال دو, تم پھر بھی انسان رہو گے 1000 غلطیوں کے باوجود. میری غلطی نکلے گی تو میں خدا نہیں رہ سکتا. ماشاءاللہ. غلطی نکال دو, بچ جاؤ گے مجھ سے, میرے تصور سے بچ جاؤ گے, قرآن سے بچ جاؤ گے, خالق قرآن سے بچ جاؤ گے. ایک غلطی نکالو, انوائٹ میں کر رہا ہوں شک کرنے, اور شک کرو. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے تو نکالو, مگر جب شک نکل جائے تو ہدی للمتقین. پھر تم ہدایت کیا. سر یہ نیکسٹ کوشچن ہے کہ سر واٹس یور اوپینین اباؤٹ ڈارونز تھیوری. ڈارون بہت شریف آدمی تھا, بڑا محنتی سائنسدان تھا, بڑی جد و جہد کی. خدا کو ماننا نہ ماننا ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. ہمارے لیے یہ بھی معنی نہیں رکھتا کہ کوئی انسان کس وقت کیا تحقیق کر رہا ہو. اپنے وقت میں سارے لوگ مسلسل جد و جہد کرتے ہیں. ڈارون اپنے نظریے میں ارتقا کے جس کانسیپٹ تک پہنچا اس میں بڑی معقول باتیں لکھی. کم از کم ڈارون کے اس نظریے سے انحراف نہیں ہو سکا کہ سپیشیز اپنی اپنی ڈیوائیڈڈ ہے. بلکہ جب میں قرآن حکیم پڑھتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ ڈارون نے قرآن کی اس آیت کو ایکسپلین کیا. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَطَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ, کہ زمین پر ایسا کوئی ذی حیات نہیں ہے اور آسمانوں میں ایسا کوئی پرندہ نہیں اڑتا جو تمہاری طرح امتیں نہ ہوں. And this is what he has done. Classified. He has classified کہ تمام چیزیں منسلک ان کے انصاب ہیں, ہر چیز اپنے جد امجد سے جڑی ہوئی ہے. اس میں وہ آگے جا کے چمپینزی اور انسان کو جوڑتا. وہ کہتا ہے کہ بیسیکلی انسان ایک اینیمل ہے اور اس اینیمل کا وہ شجرہ نسب جدا کرتا ہے ایپ سے. اب دیکھیے وہ پہلے کہتا ہے کہ فائلم ورٹبریٹ, یہ بڑی تقسیم ہے, وہ تمام جن کی ریڑھ کی ہڈیاں پہلے انسان ان میں آتا کہ یہ فائلم ورٹبریٹ میں سے. پھر وہ کہتا ہے سب فائلم کارڈیٹ, پھر اس بڑے دائرے کو چھوٹا کرو تو یہ کارڈیٹ میں آتا ہے جن کا بنیادی نروس سسٹم موجود ہے. پھر وہ کہتا ہے کلاس میملز, انسان ان جانوروں میں آتا ہے جو بچوں کو دودھ پلاتا. پھر وہ کہتا ہے فیملی ایپس, جہاں کے ساری گڑبڑ شروع ہو گئی نہیں. جب اس نے کہا انسان ایپس کی فیملی سے تعلق ہے, جیسے ایپس بہیو کرتے انسان. کہا ڈارون بولا بوجھ رہا ہوں میں, کہا منصور نے خدا ہوں میں. ڈارون بولا بوجھ رہا ہوں میں. سن کے کہنے لگے میرے ایک دوست, فکر ہر کس بقدر ہمت ہے. بات یہ ہے جلدی کرو یار, آپ کی توجہ قابل داد ہے سامعین گرامی قدر. ہلو کہ ڈارون ایک انڈیویجول ہے جس نے ایک وضاحت کا نظریہ پیش کیا. اسی طرح اگر منصور نے اپنے آپ کو خدا کہا, ایک غلط نظریہ اپنے اوپر منطبق کیا, کوئی ایک انسان ہے. مگر یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ خیالات اور انکشافات کی دنیا میں وہ تمام سائنسدان جو پہلے وجود رکھتے تھے وہ اب غلط ثابت ہو چکے. تولیدی غلط, کوپرنیکس غلط, گیلیلیو غلط ثابت ہو چکے, ایون نیوٹن غلط ثابت ہو چکے. یہ سارے غلط ہیں. کوانٹم غلط ثابت ہو چکے. ایک کوانٹم سے دوسری آ گئی, تیسری آ گئی, ریلیٹیوٹی جنرل سے پرٹیکولر اور اسپیشل آ گئی, اب وہ بھی غلط ثابت ہو رہی. یعنی
مگر ہم ان کی قدر کرتے ہیں کہ انسان کے فکری اساس، اس کی ہمت، اس کے تجسس، کائنات کے رازوں کو سمجھنے کے لیے ان لوگوں نے جدوجہد کی ہے۔ آپ پر ان پہ ایمان تو ڈل گیا، اب ڈارون کے کیوں مخالف؟ آپ اسے پیغمبر مان لیا۔ جب آپ اس پہ ایمان نہیں لا رہے، خدا کرے کہ مسلمانوں میں ایسے اینتھروپولوجسٹ پیدا ہوں، خدا کرے کہ مسلمانوں میں ایسے بایولوجسٹ پیدا ہوں کہ جو ڈارون کی تھیوری کو غلط ثابت کرے۔ مگر آپ کی اطلاع کے لیے، جس شخص نے بایو جینیٹکس میں ساری زندگی گزاری اور جینز کی اسٹڈی کی، اس نے مرتے ہوئے ایک بیان دیا ہے جو شاید آپ کو خوش کرے۔ اس نے کہا ہے کہ ازل سے ابد تک کسی جین نے اپنی حالت نہیں بدلی۔ There is no transformation, there is no transmutation۔ جیسے کوئی جین شروع میں بیہیو کرتا چلا آیا تھا، آج تک پائے نہیں ویسے بیہیو کرتے۔ یعنی جس چیز کو اللہ نے جس مقصد کے لیے بنا دیا، جس پرپس کے لیے بنا دیا، وہ ویسے ہی کام کر رہا ہے جیسے اللہ نے۔ یہ حاکمیت پروردگار کی سب سے بڑی دلیل جو دور حاضر سائنسی انکشاف سے یہ لیٹسٹ اور آخری ہے کہ مرتے ہوئے اس نے اعتراف کیا ہے کہ آج تک شروع سے لے کر اول آج تک کسی جین نے اپنا کوئی کانڈکٹ نہیں بدلا۔ ہلکی پھلکی چینجز زمین و آسمان کے ادوار میں آتی چلی آئی ہیں۔ So we consider Darwin as a very wise man, as an educated man, as a working human being who has done a lot of good work, but we don't consider him infallible۔ ہم یہ نہیں کہتے وہ ناقابل تردید نہیں ہے، ناقابل تردید صرف ایک ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ سر نیکسٹ کویسچن ہے کہ آپ کی بکس اور سپیچز سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ علماء دین نے 1400 سال سے قرآن مقدس کے معنی و مطالب پر کما حق غور نہیں کیا، اور سائنس کی توجیحات جو قرآن مقدس نے بیان فرمائی ہیں کو دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا، جبکہ صوفیہ اور مشائخ شبلی و جنید سے لے کر آج تک کے صاحبان کشف و نظر جن کا دعویٰ تقریری و تحریری یہ ہے کہ وہ تحت الثری سے آسمان کی بلندیوں پر جانتے ہیں، فرعون موسیٰ کی لاش بھی تلاش نہ کر سکے۔ 1907 میں سر ڈاکٹر سمتھ نے ممی دریافت کر کے کہا کہ تمہارا قرآن سچا ہے، باقی لاش محفوظ تھی۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ تعویذ داغی دیتے رہیں گے، تقریریں ہی کرتے رہیں گے، یا یہ صاحبان کشف و نظر نے آج تک کون سا سائنسی کارنامہ سر انجام دیا؟ ماشاءاللہ، دکھے ہوئے سوال، بہت دکھے ہوئے۔ حضرات ایک تو علماء حضرات سے گلہ اس لیے ہوا، یہ سارا بحران ان کی وجہ سے پیدا ہوا۔ یہ جو پہلا سوال ہے 1300 برس میں آپ کے سامنے بالکل ایک سوال جو ہے بغیر مجھے آپ سے جواب چاہیے، سوچ کے جواب، سوچنے سمجھنے والے۔ اگر 3000 برس پہلے ٹولیمی یہ کہہ رہا تھا، ٹولیمی 3000 سال برس پہلے کہ زمین ساکت ہے اور ساری دنیا کے سیارے اس کے گرد چلتے ہیں، یہ ٹولیمی کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد 1542 میں کوپرنیکس آیا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، سورج ساکت ہے اور سیارے اس کے ارد گرد چل رہے ہیں۔ بیچ میں قرآن آتا۔ کبھی آپ نے سائنس کی کتابوں میں قرآن کی رائے دیکھی؟ کسی مسلمان عالم نے کوئی رائے ایسے دی ہے جو قرآن کی رائے ہے؟ اور بھلا قرآن کی کیا رائے تھی؟ نہ ٹولومی کی طرح تھی، نہ کوپرنیکس کی طرح تھی۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، یہ سورج چاند ستارے سب ہم نے مسخر کیے، اور اصول کیا ہے ان کا؟ کُلُّ یَجْرِی إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ تمام چل رہے ہیں وقت مقررہ تک۔ زمین و آسمان میں کوئی چیز ساکت نہیں۔ کب سے قرآن ہے؟ خاتون حضرات، کب سے قرآن ہے؟ کب سے قرآن سمجھنے والے ہیں؟ کیوں نہیں کاسمالوجی کی تھیریز میں قرآنک ورشن ایڈ ہو گئی؟ کیا ابن سینا اور فارابی کو علم نہیں تھا؟
کیا ان دانشوروں کی جن کی ہم بہت تعریف کرتے ہیں علماء اسلام. اب دیکھیے آج سے 5-10 سال پر آئنسٹائن کی برسی تھی. آئنسٹائن کی برسی کے موقع پر نیوز ویک نے ٹائمز ٹائٹل رپورٹ دی دی ایکسپینڈنگ یونیورس آف آئنسٹائن. اس کا عنوان تھا دی ایکسپینڈنگ یونیورس آف آئنسٹائن. آئنسٹائن کی پھیلتی ہوئی دنیا، کشادہ ہوتی ہوئی کائنات، بلکہ کہ آئنسٹائن کی کشادہ ہوتی ہوئی کائنات. یہ بڑا کس کی کشادہ ہوتی ہوئی کائنات؟ Was this information new to Muslim mind? Was this information not included in the book of God? کیا خدا کا یہ فرمان موجود نہیں تھا؟ وَالسَّمَاءِ بَنَيْنَهَا بِأَيْدِنَا، ہم بنانے والے ہیں آسمان اپنی قوت و شوکت و حشمت سے. ہم نے آسمانوں کو تخلیق کیا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم انہیں وسیع تر کر رہے ہیں. کسی مسلمان کاسمولوجسٹ عالم دانشور کو کیوں ضرورت ہوئی؟ آج اگر 1500 برس پہلے میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر مسلمان علماء قرآنی آیات پہ غور کرتے، آج مسلمان ثریا سے پرے ہوتا ترقی و تمدن. انہوں نے تو غور ہی نہیں کیا. انہوں نے فلسفہ یونان پہ غور کیا، فلسفہ روم پہ غور کیا، انہوں نے قرآن پہ کوئی غور نہیں. اور وہ ہزاروں قوانین فطرت جو قرآن میں درج تھے ایگزیکٹلی جو آج ثابت ہو رہے ہیں. آج میں نے اپنے امریکہ کے سفر میں میرے پروفیسر کو مارٹن شیس کو کہا کہ we believe there are 7 universes and 7 earths. دیکھو یہ خیال مجھے کسی نے نہیں، قرآن نے دیا. میں نے کہا we believe there are 7 universes and 7 earths. 7 آسمان ہیں اور 7 زمینیں. کہتے do you believe that؟ میں نے کہا yes we believe. ہمیں اللہ نے بتا رکھا. ہم نے اگر کوئی کاسمولوجسٹ ہو وہ اس کی جد و جہد کرے جاننے کی، وہ تمہیں کیلکولیٹ کر کے بھی نکال دے گا. اللہ الذی خلق 7 سماوات و من الارض مثلہن. اللہ نہ وہ ہے جس نے 7 کائناتیں تخلیق کی اور اسی طرح کی 7 زمینیں. وَيَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ، اور ان ساری زمینوں میں اللہ کا حکم اترتا ہے. لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان سکو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ تمہارا اللہ کنویں کا مینڈک نہیں ہے، کسی سمندر کی ویل نہیں ہے، کسی پہاڑ کی چوٹی نہیں ہے. وہ کائنات بالا میں کائناتوں کو تخلیق کرنے والا اللہ. تو مجھے اس نے کہا there is no option with us. You may be, there is no option with us. 15 دن کے بعد when I was back from there, I was in New York, he rang me up, اس نے کہا Professor your option is open. اب ببل یونیورسز اور ملٹی یونیورسز کے کانسیپٹس نکل آئے. کوسچن یہ پیدا ہوتا ہے خاتون حضرات، 1500 برس یہ عالم ہمیں کس چیز کا قائل کرتے ہیں؟ کیا محاکمت تھی جو ہمارے درمیان جا رہی ہے؟ اتنے فراخ اور کائناتی ریلیجن کو سمیٹ کر انہوں نے افراد کی جنگ و جدل میں الجھا دیا، اسکولوں کی 4 دیواری میں قید کر. باقی رہے صوفی. وہ جو آپ نے کوشچن کیا، صوفی بیسیکلی سائنسدان ہو، بٹ فیلڈ جو میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں صوفی بہت ترقی کر، سائنسدان نے نہیں کی. آج دنیا میں بہترین سائیکولوجیکل سکولز کے ہوتے ہوئے، بہترین عالمین نفسیات کے ہوتے ہوئے،
نفسیات کا کوئی عالم صوفی کی ایک مائنر سی انڈرسٹینڈنگ کو نہیں پہنچتا۔ آپ سید حجویر کی ایک ریڈنگ لے لو اور بڑے سے بڑے نفسیات دان کی لے لو، یونگ کی لے لو، ایڈلر کی لے لو، سر جیمز جوائس کی لے لو، کسی کی لے لو، آپ وہ اس صوفی کی ایک جو ججمنٹ ہے انسانی کریکٹر، اس تک کوئی نفسیات دان نہیں پہنچتا۔ The reason is very simple. جہاں نفسیات دنیا ختم ہوتی ہے وہاں سے صوفی کی نفسیات شروع ہوتی ہے۔ اس لیے کہ نفسیات کا تمام علم مرتکز ہے کسی نہ اہل کو دنیا کے اہل قرار دیں۔ نفسیات کا تمام علم ایک ڈپریسنٹ، ایک انویلڈ، ایک نالائق کو لائق۔ آپ کو کیا فرق لگتا ہے پاگل میں، نارمل اور اب نارمل؟ اگر یہیں سے ایک آدمی اچھل کود شروع کر کے اٹھ کے تو آپ کہے گا یہ اب نارمل ہو، جنرل بیہیویئر کے ہوتے ہوئے کوئی انسان اب نارمل نہیں ہوتا، مگر اب نارملٹی کے جو معیار اللہ کے پاس ہیں وہ نفسیات کے عالموں کے پاس نہیں ہے۔ آج تک کوئی نفسیات کا ماہر کسی انسان کو اس چیز سے آزاد نہیں کر سکا جس سے آزادی کی خاطر صوفی دن رات کوشش کر رہا ہوتا ہے اور خدا سے مدد طلب کر رہا ہوتا ہے۔ نارملسی کا سٹینڈرڈ نفسیات دان کے پاس یہ ہے کہ یہ اوٹ پٹانگ حرکتیں نہ کرے، معاشرے کا کارآمد فرد بنے، تنہائی پسند نہ ہو، ری ایکٹیو نہ ہو، سوسائڈ نہ کرے۔ اور اللہ کے نزدیک نارملسی کا کیا معیار ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو ہمارا دوست ہوا اس پہ ہم خوف اور حزن نہیں چھوڑتے، اس کو ہم فیئرز اور فرسٹریشن سے آشنائی نہیں دیتے۔ حاضرین حضرات، this is an age of fears and frustration۔ اس ایج میں اللہ کہتا ہے میرے دوستوں پر خوف اور حزن نہیں ہوگا، مگر سوال یہ ہے کیا اس کا دوست بننا مشکل ہے؟ قطعاً نہیں۔ ہاں، بعض دوستوں کے معیار پانے مشکل۔ آپ ایک دن تسبیح پکڑ دو، اگلے دن قطب الاقطاب ہونے کے چکر میں پڑ جاؤ، غوث زمانہ ہونے کے چکر میں پڑ جاؤ، عجیب و غریب پوٹ پٹانگ دعوے شروع کر دو، ایک ساتھ لوگ لوہے محفوظ پڑھ رہے ہیں، ایک ساتھ پاتال کی سرزمین پہ وہ گندک اور لوہے کا سیلاب دیکھ رہے ہیں۔ یہ جہالتیں قریباً تمام نااہل اور جاہل صوفیاء میں جو پاکستان کے گلی کوچے میں نہایت معزز و تعظیم کے ساتھ رائج الوقت ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، the only general standard in the way of God is کہ صوفی کا کوئی دعویٰ نہیں ہوتا، صوفی کوئی وعدہ نہیں۔ ایک اشاعری، ایک وہ صوفی جس کو پتا ہے کہ میری ساری تجارت ادھار کے سودے کی ہے، میری زندگی ادھار ہے، میرا علم ادھار ہے، جو امانت پروردگار کو بانٹتا پھرتا ہے، وہ اپنے لیے کیسے دعویٰ کر سکتا؟ nothing belongs to him۔ اس کے پاس صرف ایک اخلاص تھا جو اس نے اللہ کو دیا، صرف ایک اخلاص تھا۔ اس کا آغاز اس اخلاص سے ہوا۔ اس کے بشرے نے تائید کی، خواجہ ابوالحسن خرقانی کے لڑکے کو دیکھا، اچھا لگا، اسے دعا دی، انگور اس کو دیا، کس کو چبا، وہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا۔ آغاز ادھر سے ہی ہوتا ہے، آپ سے ہی ہوگا آغاز۔ اللہ کے صرف دو ولی ہیں، ساری کائنات سارے انسان ولیوں میں بٹی ہے، ایک اللہ کے ولی ہے، ایک شیطان کے ولی ہے، دو ولی، باقی تیسرا فارغ انسان کوئی نہیں ہے۔ ایک اولیاء و طاغوت، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، ایک اولیاء رحمان۔ آپ اللہ کے نام سے آغاز کر سکتے، اخلاص سے۔ اخلاص وہ بیسک ہے جس چیز پہ اللہ کی جھپٹ آتی ہے، اخلاص وہ بیسک ایموشن ہے جو حضور پروردگار پسندیدہ ہے۔
اللہ سے محبت اللہ کو پسندیدہ ہے، اللہ سے خوف اللہ کو پسندیدہ ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مُنَاسِكَكُمْ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب کام کاج پورا کر لو، حج کے اسباب پورے کر لو، رسم و رواج ہے، سنت ابراہیم ہے، یہ ہمارا حکم ہے، شاعر اللہ میں سے ہے، ان کو پورا کر لو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو پھر ہمیں بہت یاد کرو، ایسے یاد کرو کا ذکر کم آبا کو، جیسے اپنے پیاروں کو کرو، اماں کو کرو، ابا کو کرو، جیسے آبا و اجداد کو کرتے ہو، بزرگوں اور پرکھوں کو کرتے ہو، روایات کو کرتے ہو، نسل در نسل اپنی گنتے ہو، فخر و غرور اور مباحث سے ذکر کرتے ہو، ہمارا ذکر بھی محبت سے کرو، مگر ایک فرق رہے کہ برابر نہ ہو ذکر۔ اگر برابر ہوا تو ہم سمجھیں گے تمہیں، ہمیں بھی اپنا بڑا میاں ہی سمجھتے، نہیں، او اشد ذکر، او اشد ذکر، ذرا زیادہ کرنا، ہمیں تسلی ہو جائے گی کہ ہمارے بندے کو ہم سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں۔ وما علیہ سر کھانا لیٹ جی، کھانا لیٹ کھانا 2:30 بجے کھانا ہے سر، ابھی 10-15 منٹ رہ گئے۔ اچھا سر کویسچن ہے کہ نیل پالش لگا کر وضو اور نماز ہو جاتی؟ اس پہ مسا کا حکم ہے۔ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ کیا نیل پالش حرام ہے یا حلال ہے، اس کے علیحدہ وجود پہ ہمیں نظر ڈالنی ہوتی ہے۔ جیسے اگر میں پاؤں پہ جراب پہنتا ہوں، اس پہ مسا کرتا ہوں، یہ بدن سے جدا ایک چیز ہے جو بدن سے چپکتی ہے۔ میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا میں سور کے چمڑے کا پہنتا ہوں یا میں ویسے کپڑے کی جراب پہنتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ سور کا چمڑا حرام ہے، مگر کتے کا چمڑا اگر دباغ دیا جائے تو جائز ہے، یعنی جب اس کو کیمیکلائز کیا جائے۔ کتے کا چمڑا اگر اس کو دباغ دے دیا جائے، کیمیکلائز کر لیا جائے تو یہ حلال نہیں ہوتا، مگر قابل استعمال ہے۔ اب جب آپ کیمیکل آپ کے جائز ہیں، آپ نہائے دھوئے غسل کیا، کیمیکل کو اوپر لگا لیا، تو اس پہ بھی مسا کا حکم ہوتا ہے، جیسے آنکھ پہ سرنے کا حکم ہوتا ہے۔ تھینک یو سر۔ پہلے ایک لیکچر میں کہا گیا ہے کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کے ادوار مختلف ہیں، تو پہلے کون سا دور آئے گا؟ اب یعنی پہلے امام مہدی کا دور آئے گا کہ حضرت عیسیٰ کا؟ حضور کی حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس قوم کا کیا حال ہے، فخر سے بتائیں کہ اس قوم کا کیا حال ہے، کیسی معزز قوم، کیسی معتبر قوم، یعنی مسلمان، کہ ان مسلمان قوم کا کیا حال ہے جس کے آغاز میں جس کے درمیان میں مہدی اور جس کے آخر میں عیسیٰ۔ یہ اللہ کے رسول میرا سوال کر رہا ہے۔ جی سر، کیا قائد اعظم کوئی اسلامی لیڈر تھے؟ کیا برِ صغیر کی تقسیم انگریز کی پلاننگ کا حصہ نہیں تھی اور قائد اعظم نے اس کو پورا کیا؟ اچھا یہ آپ مجھے بتا دو، قرآن کہتا ہے کہ کافروں سے دوستی نہ رکھو، اہل کفر سے دوستی نہ رکھو، یہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، اور پھر کہتے ہیں جو جیسا مزاج ہو ویسے دوستی رکھو۔ اب ہم دو بندے دیکھتے ہیں، ایک تو بظاہر مسلمان لگتا نہیں ہے مگر اہل کفر سے دوستی نہیں رکھتا، ان کے خلاف لڑتا ہے، مسلمانوں کی حمایت کرتا ہے، مسلمانوں کو ملک دے دیتا ہے، دوسری داڑیاں ہیں، مسلح ہیں، سرکاروں کے محرابوں کی نشان ہے، مگر اہل کفر سے بڑی بنتی ہے۔ آپ خود ہی فیصلہ کریں، آج بھی بنتی ہے۔ جی سر، ہاں جی سر، یہ لکھا ہے کہ الف لام میم را کی وضاحت فرما دیں، یہ آپ کے جو مونوگرام ہے وہاں پر بھی ہے، اور یہ انتظامیہ نے بیچ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے، کہا اللہ نے آپ کو کیا عطا کیا؟ میں الف لام میم، کہا یہ ہوئے 70 سال، اور کیا عطا ہوا؟ کوئی حامیم ہے، سین کا گنے پہ، اچھا یہ تو 270 سال، پھر حضور نے فرمایا اچھا اور بھی کچھ عطا ہوا؟ انہوں نے پوچھا، فرمایا الف لام میم را، پھر آپ گنے لگے،
ان کو اس کی تو زمانہ آخر تک حکومت جائے گی، چلو اٹھو بھاگو رہے آپ سمجھ رہے ہیں آپ کو، جسے ہمارا زمانہ آخر الف لام میم را جو ہے یہ زمانہ آخر ہے، اس میں را کی حکومت۔ سر یہ کوشچن ہے کہ بچوں کے نام کس طرح ہمیں رکھنے چاہیے؟ آپ ناموں کے بارے میں علم الاسماء کے ماہر ہیں، تو سب سے مستند بہتر نام وہ ہیں جو فتنے سے خالی ہیں اور جو اصحاب رسول کے زمانے میں اصحابیات کے تھے، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو اس وقت عزت و حرمت سے نوازا، یہ حقیقت ہے کہ اس وقت کی عورتوں کو اللہ نے عزت سے نوازا اور قرآن میں ان کے ذکر کیے، انہی عورتوں کے نام بہتر ہیں جو پہلے آئے اور انہی مردوں، اور وہ بڑے خوبصورت نام ہیں۔ افسوس یہ کہ ہمیں بہت سارے ناموں کا پتہ نہیں ہوتا، ہمیں فلموں سے اور ٹیلی ویژن سے اوٹ پٹانگ نام اکٹھے کرنے کی عادت پڑی، اور وہ بھی اسٹرینجمنٹ کی۔ ایک خاتون نے ایک بچی کا نام رکھا، بڑی ہوئی، وہ 22 سال کی ہوئی، ایک دن اس نے مجھے کہا کہ 7 سال شادی کی ہوئے بچہ نہیں ہوا، میں نے کہا نام کیا اس کا؟ اس نے جو نام رکھا تھا اس کا ترجمہ تھا سوکھی لکڑی، تو میں نے کہا تم تو نام ہی خود رکھا ہو سوکھی، اس میں ہریالی کہاں سے ہے؟ تو بہت سے جو ماڈرن نام ہیں یہ آکورڈ ہیں اور ان میں جس نام کا مطلب ہی اچھا نہیں ہے، اب اس کو رکھ کے آپ نے کیا کرنا؟ اور بہت ساری خواتین بچے ایسے نام رکھے ہوئے ہیں صرف اسکولوں کی وجہ سے، اگر کوئی ایڈمنسٹریٹر ہے تو میری بچی کا نام انوکھا ہونا چاہیے، تو پھر بھائی انوکھا ہی رکھ لو۔ یہ اس قسم کی جو تلقین ہے اور تقلید ہے یہ بالکل غلط ہے۔ بڑے نام وہی ہیں جن کو اللہ نے چاہا، پسند کیا اور زمانوں میں عزت بخشی۔ ان عورتوں کے نام، ان مردوں کے نام ہمارے لیے عزت و افتخار کا باعث ہیں۔ جب بھی بس چلے، ہاں ایک کام ضرور کریں، ان ناموں کو کیسے اکٹھا تو کریں، پھر آپ کو پتہ لگے گا وہ جدید دور سے زیادہ خوبصورت ہے۔ جی سر، یہ آج کی ماں کے لیے پیغام پوچھا گیا ہے کہ آج کی ماں کے لیے آپ اس اپنے سیشن کے حوالے سے اور 21ویں صدی کے حوالے سے ماں کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بظاہر تو مجھ سے پہلے ایک پرانا استاد پیغام دے گیا ہے کہ بطول باش اور پنہان شو ازیں عصر کہ در آغوش شبیل بگیری، کہ تمہارے لیے عائشہ اور فاطمہ کی تقلید بہتر، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کا زمانہ نہیں، ہمارا زمانہ ذرا ڈفرینٹ، ہمیں زندگی کے کاروبار میں اس عید کی طرح شامل ہونا ہے جس عید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مسلمان عورتیں جنگجو تھی، شمشیر زنی کی ماہر تھی، اجنادین کی جنگ حضرت خولہ بنت ازور نے جیتی، ان کو نرسنگ کے پروفیشن میں مہارت تھی، تمام جنگوں نے عورتوں نے نرسنگ کی ہے، اس کے علاوہ وہ کمانڈر آف دی فورسز تھی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے جنگ جیتی ہو یا ہاری ہو، غلط ہو یا صحیح ہو، مگر ایک فیکٹ ضرور ہے کہ انہوں نے مسلح افواج کی کمان کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کسی کام سے عورت کو نہیں روکا۔ میں پرسوں بھی بات کر رہا تھا کہ ہماری خواتین بہت ساری اپنے گائنی کے آپریشنز کے لیے مرد ڈاکٹروں کے پاس، تو میں سی ایم ایس میں اسٹاف سرجن میرے شاگرد تھے، ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے کہا آپ کے پاس اتنی عورتیں آتی ہیں، یہ ساری کی ساری بچے نکالنے پہ کیوں بزد ہوتی ہیں؟ ان کو آپ بہتر سرجری کیوں نہیں سکھاتے؟ ان کو نیفرولوجی کیوں نہیں سکھاتے؟ یورولوجی کیوں نہیں سکھاتے؟ یہ آپریشنز تک کیوں نہیں جاتے؟ اسی طرح ہر لیول پہ عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں، کم نہیں ہیں، اور مسائل ان کے اپنے ہیں۔ عورتیں وہی سیانی ہیں جو عورتوں کے مسائل کے مطابق، مگر وہ مسائل نہیں ہیں جو ٹی وی پہ نظر آتے، وہ مسائل نہیں جن کی آپ کو ہوا وہ دیتے۔ پریکٹیکلی women are looking for those constructive women، ان پائیدار اور باعمل عورتوں کی تلاش میں ہیں جنہوں نے پہلے پاکستان بنایا تھا اور اب پاکستان کو زندہ کریں گے۔ منڈل آپ تھینک سر، ایک کوشچن ہے کہ کیا ٹی وی دیکھنا گناہ ہے؟ نہیں صاحب نہیں،
ना टीवी देखना गुनाह है, ना उसमें कोई शायबा मलामत, इसलिए कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शो रहा था मस्जिद के अंदर। और रिमेंबर कि टीवी के 2 शो होते हैं, एक लाइव होता है और एक लाइव नहीं होता, रिकॉर्डेड होता है। तो मस्जिद के अंदर हबशी गुलाम और वो नंगे लिबास में थे, छोटे मोटे जो उनके होते हैं, वो खेल कूद कर रहे थे। तो ये शो, इस शो को क्या कहेंगे? लाइव शो। लाइव शो। तो हुजूर ने पूछा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका से कि आप देखना पसंद करती हो? फरमाया या रसूल अल्लाह मैं ये खेल देखना पसंद हूँ। फरमाया मेरे पीछे से आओ, मेरे शाने के ऊपर से देखो। फिर उम्मुल मोमिनीन देखा कि वो खेल, वो आग के गोले फेंकने वाले हबशी, ये वो नॉर्मली ढापन जानती है। फिर फरमाया आयशा का जी भर गया, फरमाया या रसूल अल्लाह जी भर गया। कहा फिर अंदर चले गया। अब देखो इस टीवी शो में, पूरा टीवी देखने में सिर्फ वो टीवी शो मना है जो ये सालाना मनाते हैं। जी सर, जिसके अंदर रहते। जी सर। अगर आपको बता दिया रसूल अल्लाह, अगर आप ढकी सिमटी बैठी हो, सिर्फ आंखें खुली हैं और शो देख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये भी देखिए कि टीवी का जो शो है वो 3 दर्जे रियलिटी से पीछे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उम्मुल मोमिनीन को दिखाया, ये फर्स्ट शो ऑफ रियलिटी, यानी सामने डिस्टेंस भी कोई नहीं है, बिल्कुल आमने सामने शो दिखाया जा रहा है। जो टीवी पे आपको दिखाते हैं ना उस शहर में होता है, ना उस मकाम पे होता है, ना उस जगह पे होता है, कहीं भी नहीं होता, और बहुत दूर कहीं सेंटर में और होता है। और अगर खुदा न खास्ता अगर आपको कोई दिलचस्पी भी पैदा हो जाए तो आप उसको परमानेंट नहीं कर सकते। मगर ऐसे भी होता है, जैसे अभी अब आपको मिसाल देने वाला हूँ कि हमारे शहर में एक पहलवान साहब ने, बड़े जिस्म जुस्सा वाले, ये केस चूँकि मेरे पास आया तो उनकी बेगम साहबा ने क्रिकेट हो रही थी, कहा कि इमरान कितना खूबसूरत है। तो खावा ने कहा अच्छा ये खूबसूरत लगता है तो मैं तुम्हें तलाक देता। And he did divorce her. Believe me, he did divorce her. मेरा ख्याल ये है कि मर्दों को इस किस्म की फजूल बातों से परहेज करनी चाहिए। लाइक्स और डिसलाइक्स ज़रूरी नहीं है। हमारे यहाँ औरत को झूठ बोलने की आदत सिर्फ इसलिए पड़ गई कि मर्द सच नहीं सुन सकते। यार हमराहनी, यार हमराहनी, यार हमराहनी, या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका बिअन्नका अंतल अहदुस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका बिअन्ना लकल हम्दु ला इलाहा इल्ला अंता वहदका ला शरीका लक अल-हन्नान अल-मन्नान बदिउस समावाति वल अर्ज़ि या ज़ल जलाल वल इकराम। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल। अल्लाहुम्मा अस्ना अक़बतना फिल उमूरि कुल्लिहा वाजिरना मिन ख़िज़्यि दुन्या व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका अफ़्वल आफ़ियत। अल्लाहुम्मा इन्ना अऊज़ु बिका मिनल बरस वल जुनून वल जुज़ाम व सइल अस्क़ाम। अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका मिन फ़ज़लिका व रहमतिका इन्नहु ला यमलिकु इल्ला अंता। अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैना क़ुलूबिना व अस्लिहना वाहदिना सुबुल सलाम। अल्लाहुम्मा अजअल उसरा रिज़्क़िका अलैया इंदा कुल्लि सिन्नि व इंक़िताइ उम्री। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका गिना मौलाया। अल्लाहुम्मा रब्बन नबी मुहम्मद इग़फ़िरली ज़ंबी वज़हब ग़ैज़ क़ल्बी व अजिरनी मिन मुज़िल्लातिल फ़ित्नि मा अहयश्तना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि कुल्लमा ज़करका ज़ाकिरून। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि गफ़ला ज़िक्रुल गाफ़िलीन व सल्लिम तस्लीमा।
थैंक यू वेरी वेरी मच। बहुत नवाज आप हाफ़िज़ करामी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ